السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبات سے وبائی مرض کے تعلق سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر سے کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں، اور جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آج جو بھی تدابیر ہیں وہ نبی کریم اور حضرت عمر اور تابعین اور اسلام کی مرہون ملت، جس کی ایک حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی سفر پہ جانے کے لیے تیار تھے، انہیں پتہ چلا کہ وہاں طاعون پھیلا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف نے یاد دہانی کرائی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کہیں بیماری پھیلی ہوئی ہو تو وہاں نہ جایا جائے، اور اگر وہاں کوئی کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہو تو وہاں سے نہ نکلے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عمر نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم، ایک صحابہ آئے جو بیمار تھے، تو کہا مجھ سے ایک کمان دوری پہ بیٹھو، ایک کمان، وہی 1 فٹ 1.5 فٹ دور بیٹھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے صحابی آئے، بیعت کا، ثقیف کے زمانے میں بیعت ہو رہا تھا، تو ایک ایسے بیمار آئے جو جذام کے شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے ہی کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت لے لی، لہذا آپ چلے جائیں، ان سے بیعت نہیں لی۔ تو اس سے جو پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت ساری بیماریاں پھیلی، اور اسلام عبداللہ ابن ابو علی سینا وغیرہ کی کتاب پڑھیں، جن کی آج بھی نام بدل کر کے سائنس کے میدان میں ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ نام بھول رہا ہوں کس نام سے یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں، بہرحال ہر میڈیکل لائن کا انسان اس شخص کو ضرور جانتا ہے۔ بہرحال آج میرا موضوع ہے بیماری اور علاج اسلامی نقطہ نظر۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف کیا ہی نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، صحیح بخاری آیت 847 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری ہی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے ساتھ اس کا علاج پیدا کرتا ہے۔ حاضرین، صحت و تندرستی اللہ کی عظیم نعمت ہے جو انسان کی زندگی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ عبادت و معاملات سے لے کر جنگ و جہاد اور معاشرتی میدان میں صحت کا غیر معمولی اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر صحت و تندرستی ہے تو دینی اور دنیاوی ہر کام بحسن خوبی انجام دیا جا سکتا ہے، ورنہ زندگی نقصان و پریشان کی حالت میں گزرتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط مومن کمزور مومن کے مقابلے میں تم میں اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2664۔ پھر بخاری ہی کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1909 ہے کہ نہ نقصان اٹھایا جائے گا اور نہ ہی دوسرے کو نقصان میں ڈالا جائے گا۔ یہ روایت بیماری، معاملات، کھانے پینے سے متعلق ہے، ہر طرح کے نقصان کو شامل ہے۔ عربی میں ایک مثل مشہور ہے کہ درہم وقایۃ من خیر من قنطار علاجی، کہ یعنی ڈھیر دولت خرچ کر کے علاج کرانے سے درہم بھر کی کا احتیاط زیادہ بہتر ہے۔
یعنی لاکھوں اور کروڑوں کا علاج کرانے سے بہتر ہے کہ آپ 2 پیسہ 4 پیسہ یا 2 روپیہ کا احتیاط کر لیں. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی بحالی کے لیے بہت زیادہ غیر معمولی اشارات دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حدیث ہے. آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مدینہ میں جب ایک اسلام کی منظم تشکیل ہو رہی تھی تو عیسائیوں میں ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹرز تھے، کچھ اطباء تھے، ان کو مدینہ لایا گیا تو 2 سال بھر 2 سال 3 سال کوئی بیماری ہی نہیں پوچھتا. تو کہا کہ نبی ہمارے یہاں تو بڑی بیماری ہے، ہم تو جاب لیس ہو کر کے رہ گئے ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اتنا احتیاط کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بیمار پڑتا ہی نہیں. ہاں حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتائے گئے جو حفاظتی تدابیر ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. اسلامی احکام میں انسان کی صحت اور تندرستی کی مکمل رعایت کی گئی ہے. اگر انسان ان پر مکمل احتیاط کر لے تو مختلف قسم کے جراثیم و وائرس سے چھوٹی بڑی بے شمار بیماریاں کا سبب بننے سے آدمی بچ جائے گا. نقصان و ضرر کے امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی عبادات جیسے نقصان اور پریشانی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اسلام جیسی عبادت والے مذہب بھی عبادت میں چھوٹ دی گئی ہے، اور جسم و جان کو نقصان کا خطرہ ہو تو جزوی یا کلی رعایت اور چھوٹ دی گئی ہے. حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کا کہ 4 والی نماز 2 پڑھنے کا. اگر سفر میں ہے کوئی شخص یا بیمار ہے یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سفر میں ہو، بیمار ہو، حالت رضاعت میں یعنی دودھ پلانے والی ہو یا حاملہ ہو تو وہ روزہ مؤخر کر دے دوسرے دنوں میں. صحت کا اس قدر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی حائضہ ہو تو اس سے قربت اختیار نہ کرو. میڈیکل اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس زمانے میں کریں گے تو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیں گے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسألونک عن المحیض، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہ اس سلسلے میں بتائیے کہ عورت حائضہ ہو تو ہم کیا کریں. کہا کہ اس قریب تک نہ جاؤ. اور بھی دوسری چیزیں ہیں وہ ملعون نہیں ہیں، وہ محبت و الفت کی وہ ہیں، لیکن ان سے صرف قربت دور رکھا گیا ہے جس سے بیماری کا بارش اور دیگر حالات میں اگر بیماری کا خطرہ ہو تو صلوا فی بیوتکم کہ گھر ہی میں نماز پڑھنے کا وہ کیا گیا ہے. جہاں جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مکہ اور مدینہ سے لے کر پوری دنیا میں جو یہ صلوا فی رحالکم یا صلوا فی بیوتکم کا جو وہ تھا کہ اگر بارش ہو یا کوئی مصیبت ہو یا کوئی بیماری ہو تو گھروں میں ہی نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی عبادتوں کو کما آپ کو قبول کرے گا. نماز پڑھ لینے کا حکم متعدی و بیماری پھیلی ہوئی جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا پچھلے کئی ہفتوں سے بتایا کہ اگر کہیں متعدی بیماری پھیلی ہو تو کوئی انسان وہاں نہ جائے، اور اگر وہاں پھنسا ہوا ہے تو وہاں سے نہ نکلے. جو تعاون کی شکل تھی اور وہ دوسری بیماریاں جو تھیں جو سلک روٹ پہ جو بیماریاں تھیں اور جو حضرت بنو امیہ کے دور میں یا اور بھی بیماریاں تھیں اس کے تعلق سے جو بہت ساری گفتگو کی جا چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت کی چیز سے تم حتی مقدور پرہیز کرو، یعنی پانی میں قضائے حاجت سے، گزرگاہوں پر اور سائے میں قضائے حاجت سے پرہیز کرو. تو اس وقت ٹوائلٹ کا زمانہ نہیں تھا تو پانی جو ہے ٹھہرا اس میں بھی نہ کرو کہ اس میں بہت سارے جراثیم، اگر کوئی سمندر میں ہے تو اس میں پیشاب نہ کرے تو اس سے جراثیم یا کوئی بھی اس میں ہو تو اس میں یہ نہ کرے. اور کیا کہتے ہیں گزرگاہ ہو جہاں سے انسان بہت زیادہ گزرتے ہوں راستے میں بیت الخلاء پاخانہ لیٹرین نہ کرے، اس سے جراثیم کو پھیلنے کا خطرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے عمل کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جراثیم کو دعوت دیتا ہے، بیماریوں کو دعوت دیتا ہے جو ملعون ہے. اگر مومن ہے اور اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا ان کی چیزوں پہ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے جاؤ تو چراغ کو غل کر دو.
اور اگر پانی کا برتن کھلا ہوا ہو تو اس کو ڈھک دو، کھانے کا وہ ہے تاکہ اس میں کہیں کوئی زہریلے کیڑے اور مکوڑے نہ ہو جو جان کے لالے نہ پڑنے پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک ایک عظیم ترین چیز جس برش کی شکل میں ہو یا وہ تاکہ دانتوں سے منہ سے بہت ساری بیماریوں کا وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مومنوں پر اگر شاخ نہ گزرتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض قرار دیتا، منہ سے، سانس سے، لعاب سے اور چھینک اور کھکھارے سے بیماری پھیلنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اگر مومن پر اگر برداشت کا اور اس کو مصیبت کا خطرہ نہیں ہوتا تو میں کہتا کہ ہر نماز کے وقت تم مسواک ضرور کیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جس میں بتایا گیا کہ کم و بیش 80 فائدے ہیں، معدے سے لے کر کے دماغ اور ہر اعضاء و جوارح کو چست رکھنے کے لیے آپ کو مسواک یہاں ضروری ہے۔ جنہیں عادت ہے صبح اٹھ کر کے برش کرنے کا انہیں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو برش نہیں کرتے، منہ کو صاف نہیں کرتے، دن بھر ان کی کیسی گزرتی ہے، کیسے ان کا ذہن و دماغ پر وہ چھایا رہتا ہے۔ حاضرین، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے حدیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کرو تو پتھر یا مٹی یا پانی سے اچھی طرح سے شرمگاہوں کو صاف کرو۔ پتہ چل رہا کہ اگر آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، استنجا جاتے ہیں، صاف نہیں کریں تو وہاں سے بھی بیماریوں کا خدشہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، جس میں بتایا گیا کہ طہارت جو ہے وہ پاکی جو آدھا ایمان ہے۔ تو اس میں وثیابک فطہر سورہ مدثر کی آیت نمبر 2 میں پچھلے ہفتہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی کہا کہ علم ہر بیماریوں کا علاج ہے، ہر برائیوں کا علاج ہے۔ تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، پڑھتا رہا، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ اس کے جسٹ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ کہا کہ آپ کی نماز اس وقت قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ پاک و صاف نہ ہو، جو جگہ پاک نہ ہو، وہ مصلی پاک نہ ہو، یا وہ جہاں رہتے ہیں وہ پاک نہ ہو۔ تو کہا کہ اس کو حد درجہ اس کا خیال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بہترین انداز میں ہاتھ دھو لو۔ اگر کہا کہ سن لو، ساری کی ساری حدیث میں نے بخاری سے کوٹ کی کہ سن لو، اگر کسی کو چھینک اور کھکھارے آئے، کھانسی آئے تو اپنے کپڑوں سے اس کو اپنے منہ کو ڈھک لے اور آواز کو پست رکھے کہ یہ جو نکلتی ہے تو کئی کلومیٹر کے اس سے نکلتی ہے، یہ جو چھینک نکلتا ہے، کہا کہ آواز کو پست رکھے اور کپڑے کو وہ کرے۔ اور وضو کے وقت کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم وضو کرو تو انشقاق یعنی ناک کو اچھی طرح صاف کرو اور منہ کو اچھی طرح صاف کرو۔ اور آج جو یہ تمام تدابیر میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوتا ہے، سونے سے پہلے اسے ضروری ہے اور سنت کا عظیم طریقہ ہے کہ جگنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، تب جا کے وہ کسی بھی برتن میں وہ کھانے پینے کی جگہ ہو یا برتن ہو یا کوئی بھی چیز کو ہاتھ لگائے کہ نہ جانے اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تدابیر بتائی ہے جسے اس وقت کے حکیم اور اطباء جابلیس ہو گئے تھے اور ان کی کیا کہتے ہیں نوکری چلی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت آ گئے کہ یہاں کوئی بیماری ہی نہیں پڑتا، لہذا ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں وہیں جانے دیا جائے تاکہ وہ ہو جائے۔ ہاں، وضو کے دوران کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے اگر کسی برتن میں اگر منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھو، اور سائنٹیفک بھی ریسرچ آ چکا ہے کہ کتے کے لعاب میں بیماریاں ہیں، اگر کوئی نہ چھوڑے تو ریبز نام کی بیماری جو پھیلتی ہے وہ لا علاج بیماری کبھی، حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، اس کی دوائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شفا بیماری کے ساتھ پیدا نہ کیا گیا۔ ہاں، مکھیوں کے تعلق سے فرمایا کہ کوئی چیز مکھی جو زندگی کا وہ ہے کہ ہر جگہ مکھیاں ہوتی ہیں، کہا کہ اگر کسی کے کھانے میں گر جائے تو کہا کہ ایک پر میں اس کے
بیماری ہے تو ایک میں شفا ہے، تو لہذا یا تو ایسا کرے، آپ کا دل مانتا ہے تو دونوں پر اس کا ڈبو دے اور اس کو نکال کے پھینک کے کھائے، تو ایک میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے۔ ہاں، یا نہیں دل مانتا تو اس کھانے کو وہ کر دے۔ ہاں حاضرین، یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث اور وہ ہیں جو وقت یہاں بہت تفصیل سے اجازت نہیں دیتا تاکہ بیان کیا جائے۔ طبی نقطہ نگاہ سے مسلسل تحقیقات، ریسرچ کا جاری رکھنا اور ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ نکالنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے فرض عین ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ریسرچ کر کے دوا کا علاج نکالنا عین ایمانی فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس پہ کوشش نہیں کرتا تو ایمان میں نقص ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا کہ میں نے بیان کیا، ما انزل اللہ من داء الا انزل اللہ لہ شفاء، کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری ہی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ بتا دیا گیا ہو۔ حدیث مبارکہ بنینو انسان کو ہر مرض کی دوا سے اس میں مسلسل ریسرچ کر کے اور اس کا پروسیس جاری کر کے اور اس پر آمادہ رہنا ہے، وہ ہے۔ اور یہ تصور کر کے بیٹھ جانا، ہاں، اور یہ کہہ دینا کہ بعض بیماریاں لا علاج ہیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تصور کو اسلام نے قطعی طور پر برداشت نہیں کیا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں بیماری لا علاج ہے۔ کل کو ٹی بی کا علاج نہیں تھا، ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے ٹی بی کا علاج نکال لیا۔ کینسر تھا، اگر اسٹیج پار نہیں ہے تو اس کا بھی علاج ہے۔ ایڈس بھی بہت حد تک ہے، اور بھی بہت سارے علاج، طاعون ہے، ڈینگو ہے، اور بھی بہت سارے، ملیریا ہے۔ ہر بیماری کا بھی لا علاج کی لوگوں نے ریسرچ کیا اور کھوج کی، اس کا علاج نکل لیا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر دوا دریافت نہ کر سکے اور یہ کہہ دے کہ یہ لا علاج ہے تو یہ جہالت ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ بیماری لا علاج ہے اور وہ دریافت نہ کر سکے تو یہ جہالت ہے۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ بڑی محرومی سے یہ کہا جاتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ وہی قوم، یہ وہی گروہ جو کبھی دنیا کو علم دیا تھا۔ آپ اسپانیہ اور اندلس کے زمانے کو دیکھیں، اس وقت یورپ جہالت کے اندھیری میں ٹامک کو یہ مار رہا تھا، اس وقت ریسرچ ہوا کرتے تھے۔ ابو علی سینا اور دیگر اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ دوائیاں اور نالج کی بیش بہا ایجادات کرتے تھے۔ اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ نظر کرم کیے بیٹھتے ہیں کہ دوا آ جائے، ویکسین آ جائے تاکہ وہ کریں۔ یہ اسلام ہمیں اس بات کے لیے اپیل کرتا ہے یہ کہ آپ جس شعبے میں ہیں، مسلم ڈاکٹر اپنے ایک پینل بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی کے اس سے ہر بیماری کا علاج ہے، دیر چاہے پہلے۔ اگر اس پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جانا وہ جہالت نہ ہے۔ بلہذا ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم جاہل کہنے سے بچیں، اپنے آپ کو جہالت کے دور سے بھی نکلیں اور علم اور نالج کو پروان چڑھائیں۔ لہذا اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔